کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یاد رکھیے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حقیر سمجھ کر یا بھاری اور بڑی سمجھ کر چھوڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں میں انسان کو نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، نیکی کے کاموں کے اندر جلدی جلدی کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ فقطع اللیل مظلما، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسا وہ وقت ہوگا اور ایسے وہ فتنے ہوں گے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اس لیے فتنوں کے آنے سے پہلے، آزمائشوں کے آنے سے پہلے، مشکل وقت کے آنے سے پہلے انسان کو نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چاہے وہ جتنی مرضی چھوٹی نیکی کیوں ہو۔ کئی دفعہ ہم چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا جو اجر و ثواب اور اللہ کے ہاں اس کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے لوگو نیکی کے کاموں کو حقیر مت جانو، کوئی بھی نیکی حقیر سمجھ کے مت چھوڑو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کو خوش ہو کے ملنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یعنی انسان خوش ہو کر جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں نیکی صبر کی جاتی ہے۔ یہ نیکی کیوں صبر کی جاتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ میں مسلمان بھائی سے خوش ہو کے ملوں گا تو میرے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ جب آپ ہر وقت پریشان حال رہیں، چہرے پہ 12 بجے ہوں اور ہر وقت آپ اپنی پریشانی کا رونا روتے رہیں، تو جب کسی سے ملیں گے تو پھر آپ اللہ کی شکر گزاری نہیں کریں گے، اللہ کی ناشکری ہی کریں گے۔ جب آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں گے، غصے کے آثار ہوں گے، جب آپ پریشانی کے عالم میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کیا وجہ، تو آپ بتاؤ گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی ملیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنے بھی انسان کو دکھ ہوں، وہ سارے اپنے پیٹ میں دبا کر اپنے چہرے پر خوشی لا کر اپنے بھائی سے، تاکہ وہ سمجھے میرا بھائی بڑا خوش ہے، اور آپ بھی اللہ کی شکر گزاری کرنے میں حق ادا کریں۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑیں، چاہے آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ۔ چند ایسی نیکیاں آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا جن پہ انسان کا نہ تو وقت لگتا ہے، نہ انسان کے جسم کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، بس تھوڑی سی زبان ہلانی ہے یا تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اور وہ ہمارے روزمرہ کی روٹین کے اندر بھی چیز ہے۔ لیکن جب ہم ان کو اس نیت اور نیکی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس کا بڑا اجر و ثواب۔ آپ دیکھیے چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ من قال فی
100 مرتين، ایک دن میں 100 بار پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ اکٹھا ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب دن میں 100 بار پڑھ لیں، چاہے آپ ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ پڑھ لیں، چاہے آپ صبح کی نماز کے ساتھ 100 دفعہ پڑھ لیں، دن میں آپ نے اگر 100 بار پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہو عدد 10 رقاب، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اب 100 دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھا تو اس کا اجر، پہلا اجر یہ ہے کہ آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو گویا ہر روز 10 دفعہ بندہ جہنم سے آزادی پاتا ہے۔ ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھیں۔ دوسری فضیلت آپ نے فرمایا کتبت لہو 100 حسنہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ومحیت لہو 100 سیئۃ، اور اس کے نامہ اعمال سے، گناہوں والے نامہ اعمال سے 100 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَكَانَتْ لَهُ حِذْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، صبح سے شام تک اس نے اگر 100 دفعہ پڑھ لیا تو یہ 100 دفعہ پڑھنا اس کے لیے شیطان سے حفاظت بن جائے۔ اب صبح سے لے کر شام تک شیطان اس کو نقصان نہیں دے سکے، اور جو شام کو بھی پڑھے تو صبح تک اس کو شیطان اور یہ ساری چیزیں اس کو اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جائیں گی، اور شیطان سے اس کے لیے حفاظت لکھ دی جائے گی۔ آخری فضیلت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے ان کلمات کو پڑھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا عَمَلَ أَكْثَرَ ذَلِكَ، کوئی بندہ دنیا میں سے اس بندے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکے سوائے اس بندے کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا۔ جس نے 100 سے زیادہ پڑھا وہ اس سے اجر و ثواب میں بڑھے گا، نہیں تو کوئی بندہ اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکے۔ اب اندازہ کیجئے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے مسجد تک آئیں، مسجد سے نکلے گھر تک جائیں تو آپ یہ 100 دفعہ کلمات پورے کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی آپ نے زبان کو ہلانا ہے اور چلتے پھرتے بھی آپ اس ذکر کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہی کلمہ، اس کلمے کی ایک اور بڑی فضیلت، ہم بازار جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، چینی لینے کے لیے چلے گئے، گھی لینے کے لیے چلے گئے، چاول لینے کے لیے چلے گئے، آٹا لینے کے لیے چلے گئے، کوئی چیز بھی لینے کے لیے بازار میں چلے گئے، کپڑا لینے کے لیے چلے گئے، کوئی اور کاروباری چیز لینے کے لیے چلے گئے، گھر سے نکلے یہی کلمے آپ نے دہرائے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء، یحیی و یمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر، یہ اضافہ آپ نے اس چوتھے کلمے میں کرنا ہے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لینے تو وہ چینی گیا ہے، لینے تو وہ اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں گیا ہے، لینے تو وہ اپنی دکان کی چیزیں گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ اس کے درجات اللہ بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ نے بازار جانا ہے، گھر جانا ہے، گھر سے بازار جانا ہے، آپ نے دفتر جانا ہے، آپ نے فیکٹری میں جانا ہے، کارخانے میں جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ آپ جتنی دفعہ جائیں گے، آپ جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے، اتنی بار آپ کے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکیاں لکھی گئی۔ آئیے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ارشاد فرمایا
من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، آپ نے فرمایا حطت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر، اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اب سمندر کتنا ہے؟ زمین سے 3 گنا بڑا ہے، اس کی جھاگ کتنی ہے؟ ہر لہر کے بعد جو جھاگ بنتی ہے اندازہ کریں، اس جھاگ کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہوں گے اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں 100 دفعہ پڑھنے۔ ایک اور حدیث سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کے حوالے سے، پہلی حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے، اب ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے غرست له نخلۃ فی الجنہ، ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک درخت لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں کاش تم نے خود کرنا ہے، اپنے لیے باغات تم لوگوں نے خود بنانے ہیں۔ فرمایا وہ باغات کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ کہ اپنی امت سے کہنا وہ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ کا یہ ذکر کرتے رہیں، ہر ذکر کے بدلے اللہ ان کے لیے جنت کے اندر ایک درخت رکھے۔ تو آپ اپنے لیے جنت میں جتنے باغات لگانا چاہتے ہیں اتنا اللہ کا یہ ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے درخت لگاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، کوئی بھی مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے فیحسن وضوءہ، وہ اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اور وہ 2 رکعتیں جو ہیں پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، دل کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ، الا وجبت لہ الجنہ، جب وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 شرطیں لگائی۔ نفل تو ہم سب پڑھتے ہیں، آپ آئیں وضو کریں، اچھی طریقے سے وضو کریں، پھر تحیت المسجد اور وضو کی ایک ہی نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اچھے طریقے سے وضو کا مطلب ہے وضو کے ہر اعضاء کو اچھے طریقے سے دھویں، کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور پھر اس کے بعد نیت آپ کی خالص ہو، آپ کا چہرہ بھی اللہ کے مطیع ہو، یہ نہ ہو کہ آپ مسجد کی ٹائلیں گر رہے ہوں، آپ مسجد کے جو مصلی ہیں ان کے جو نقش و نگار ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس طرح نہیں، آپ کا دل بھی اللہ کی طرف ہو، آپ کا چہرہ بھی اللہ کی طرف، آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہو جیسے آپ اللہ خالق و مالک کو دیکھتے ہیں، ایسی کیفیت کے ساتھ جب آپ 2 نفل پڑھیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا ان 2 نفل پڑھنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ آپ کے لیے جنت کو واجب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو ہم سب پڑھتے ہیں، نماز میں ایک نبی علیہ السلام کی سنت ہے جسے ہم کہتے ہیں رفع الیدین، ہاتھوں کا نماز میں اٹھانا، یہ نبی اسلام کی بڑی پیاری سنت ہے اور بڑی ہی عظیم سنت ہے، یہ اتنی عظیم سنت ہے اور اتنی پیاری سنت ہے کہ اس پر جتنی احادیث ہیں کسی مسئلے کے اندر نہیں، کسی سنت کے اوپر اتنی احادیث مروی نہیں ہے جتنی رفع الیدین کے اوپر مروی، حتیٰ کہ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں نماز
450 پونے 500 تک پہنچ جائیں۔ تو 250 حدیث جو بالکل صحیح ہیں، اور کئی ایک محدثین نے تو علیحدہ سے کتابیں لکھی ہیں جز رفع الیدین، کہ نبی اسلام کی نماز میں رفع الیدین تھا، آپ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ اب محدثین کی اس کے بارے میں آراء دیکھیے، وہ اس سنت کو کیا اہمیت دیتے۔ نعمان بن ابی عیاش یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت رفع الیدین۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین نماز کی تکمیل کا باعث ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ بندہ جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو طویل الرؤیا معبرین میں سب سے خواب کی ماہر تھے تعبیر دینے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رفع الیدین کرنا نماز کے اندر یہ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کیسے نیکیوں کو بڑھاتا ہے؟ آئیے سید عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث سماعت کریں۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز میں رفع الیدین کرتا ہے اس کو ہر اشارے پر ہر انگلی کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہر اشارے پر، یعنی ایک دفعہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا تو ہر انگلی کے اوپر اس کو ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی ملے گی۔ اب ذرا دیکھیے، ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں بندے کو ملیں گی۔ شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا، اور سجدے اور 2 رکعتیں پڑھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں پھر رفع الیدین، یعنی ایک رکعت کے اندر 30 بار پھر 20 بار، اس طرح جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں تو 4 رکعتوں میں 100 نیکیاں آپ کو ملیں گی، 4 رکعتوں میں 100 نیکیاں ملیں گی، اور دن میں 5 نمازیں ہیں تو 430 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اور اگر سال کے فرضوں کا حساب لگایا جائے تو ان میں آپ کو صرف رفع الیدین کی سنت پر عمل کرنے سے 1,54,800 نیکیاں ملیں۔ اور اگر ایک دن میں 12 رکعتیں سنتیں بھی ساتھ ملائی جائیں جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں تو ایک دن میں 60 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک دن میں 60 بار رفع الیدین ہوتا ہے 12 رکعتوں میں، اور 60 کو پھر 12 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ 600 بن جاتا ہے۔ 600 نیکیوں کو اگر 7 کی نیکیوں کے ساتھ تعبیر کریں تو پھر وہ 2,16,000 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو فرضوں اور سنتوں کی جو نیکیاں ہیں اگر صرف رفع الیدین کی وہ شمار کی جائیں تو 3,70,800 نیکیاں بنتی ہیں ایک نیکی کے حساب سے۔ اور اگر اس کو اخلاص کے ساتھ 10 کے ساتھ ضرب دیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لائے گا ہم ایک کے بدلے اسے 10 عطا فرمائیں گے۔ تو اب 3,70,800 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں، اگر اخلاص جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک عطا فرمائے۔ تو ایک رفع الیدین پر 700 نیکیاں بھی آپ کو مل سکتی ہیں جب آپ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ تو جو بھائی رفع الیدین نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ وہ شروع نماز میں جس طرح رفع الیدین کرتے ہیں اسی طرح وہ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھ کر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت بھی رفع الیدین کریں۔ یہ نبی اسلام کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جو نبی اسلام نے شروع کی اور پوری زندگی آپ نے اس پر عمل کیا ہے، مرتے دم تک عمل کیا ہے۔ آپ کی آخری نمازوں میں نبی اسلام کا رفع الیدین ثابت ہے کہ نبی اسلام کی جو آخری نمازیں تھیں ان میں نبی اسلام نے رفع الیدین کیا ہے۔ وہ صحابی جو نبی اسلام کی زندگی کے آخر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کے بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں وہ رفع الیدین بیان کرتے۔ تو اس لیے سنت پر عمل کریں، اس لیے کہ دھوکے میں نہ رہیں، اور اس سنت کے ساتھ نماز کو ادا کریں، یہ آپ کی نیکیوں کو بڑھائے گا۔
ایک نیکی ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. اب محبت کرنے میں بھی ہمارا ٹائم نہیں لگتا. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم روز پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن کر دیں گے تو اس میں ہمارے کون سا وقت ضائع ہو. اسی طرح ہم محبت کرتے ہیں تو جو ہماری محبت ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اس کے اندر بڑا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. تین چیزیں ہیں وہ جس بندے کے اندر پائی گئی وہ بندہ حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو پائے، ایمان کی مٹھاس کو پائے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہو، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اسے جن چیزوں سے محبت ہو وہ اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اسے کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف قوم قبیلے بیادری لوگوں کا امام اور اپنے مولوی کی بات آ جاتی ہے تو وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیتا ہے. تو گویا وہ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے جب محبت انسان کے دل میں اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول کی ہوگی تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا. پھر وہ ابلتے ہوئے تیل میں بھی اگر گرایا جائے تو اسے مزہ آئے گا، پھر اگر اسے سولی پر چڑھایا جائے تو پھر اسے وہاں بھی مزہ آئے گا، پھر اسے تپتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جائے تو پھر اسے وہاں بھی سکون آئے گا، پھر وہاں بھی وہ آہت آہت کی صدائیں لگائے گا. تو یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کا رسول دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے. دوسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، کہ وہ بندہ کفر کو ایسے ناپسند کرے کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے بچا کے ہدایت دے دی ہے اب وہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے ناپسند ہے جیسے آگ میں گرنا ناپسند ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو آگ میں نہیں پھینکتا، آگ میں نہیں گراتا. جس طرح آگ میں گرنا ہمیں پسند نہیں ہے اس طرح کفر میں لوٹنا اسے اس بندے کو پسند نہیں ہے. تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پائے. اسی طرح آگے آپ نے فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ محبت تو کرتا ہے مگر اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ وہ کسی اور مقصد کے لیے محبت نہیں کرتا. نہ دنیا کے لیے محبت ہے، نہ کسی کی وزارت کی وجہ سے اس سے محبت ہے، نہ مال و دولت کی وجہ سے اس سے محبت. ہمارا حال تو یہ ہے جس کے پاس پیسے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس عہدہ ہے تو ہم اس سے محبت کریں. محبت ہونی چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے. غریب ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی، علم والا ہے تب بھی، جیسا بھی ہے اگر محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر یاد رکھیے اس کا بڑا ہی فائدہ ہے. ایک فائدہ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پائے، ایمان کی لذت کو پائے. دوسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت، بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، اللہ کہیں گے آج کوئی سایہ نہیں ہے، انہیں میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں. آپ اندازہ کیجیے کچھ لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، کچھ لوگوں کو اللہ کی ذات کا سایہ ملے گا. تو جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہیں قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اللہ ہمیں بھی اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. دوسری حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں میرے اللہ کے رسول کو فرماتے ہو سنا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں محبت
کے لیے واجب ہو گئی، میں نے اپنی محبت ان کے لیے لکھ دی ہے۔ اور آگے فرمایا والمتجالسین فیہا، میری محبت کی وجہ سے مجلسیں کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، میرے لیے میری وجہ سے میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اور آگے فرمایا والمتزاورین فیہا، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، میری وجہ سے کہ اللہ خوش ہو جائے میں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان بندوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبادلین فیہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، دوستوں پہ خرچ کر رہا ہے، بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے، بہنوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خرچ کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس بندے کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جائے۔ اور یاد رکھیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سیدنا جبریل کو بلاتا ہے اور پھر سیدنا جبریل سے کہتا ہے اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر سیدنا جبریل آسمان میں منادی کرتا ہے اے آسمان کے بسنے والوں، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کی محبت زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر اس سے انسان بھی محبت کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں، اور دوسری مخلوقات بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، ایک دوسرے پر خرچ کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجیے، اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے مجالس قائم کیجیے، دروس کا اہتمام کیجیے، جہاں لوگ دین سیکھیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کریں، ایسی مجلسوں کا انعقاد کیجیے۔ آپ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں گے، اور جب اللہ کی محبت آپ کو ملے گی تو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز آپ سے محبت کرے گی۔ ایک اور عمل ہے جس سے انسان کو بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے، اور وہ ہے انسان کا اچھا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء اثقل في الميزان في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق۔ آپ نے فرمایا مومن کے ترازو میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اس کا اچھا اخلاق قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں سب سے بھاری نیکی تصور کی جائے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے، اگر قیامت کے دن اپنے نیکیوں کے ترازو کو بھاری کرنا چاہتے ہیں، آپ نیکیوں والے ترازو میں زیادہ نیکیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف مت دیں، انہیں خوشی پہنچائیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ قیامت کے دن آپ کا نیکیوں کا ترازو بھاری ہو، اور یہ بڑا عظیم عمل ہے جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بھی سیدنا ابو درداء نے بیان کیا، آپ نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ الصَّاحِبِ الصَّوْمِ وَالسَّلَامِ۔ جب کوئی بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے تو وہ سبھی کی سخاوت سے بڑا اجر حاصل کر لیتا ہے، وہ رات کو تہجد پڑھنے والے کی اجر سے اپنے آپ کو بڑھا لیتا ہے، اور دن کو روزہ رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے کے اجر سے اپنے
آپ کو آگے لے جائیں۔ تو آپ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، آپ تہجد گزاروں کی عبادت کو پہنچ جائیں گے، بلکہ ان سے آگے نکل جائیں گے، اور آپ روزے رکھنے والوں کے جو نفلی روزے لوگ رکھتے ہیں ان سے زیادہ اجر اللہ کے ہاں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ میٹھی زبان، اور اس زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا نہ کہیں، اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، تو اللہ کے ہاں آپ کو بڑے بڑے اجر و ثواب سے نواز دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، اور لوگوں قیامت کے دن جن لوگوں سے سب سے زیادہ میں محبت کرنے والا ہوں اور جو قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، مجلس کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے، رہائش کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے، احاسنکم اخلاقا، جن کا اخلاق تم میں سے سب سے اچھا ہے۔ ہم باہر تو بڑے اچھے اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوں تو ہمارے جیسا بد اخلاق بندہ کوئی نہیں رہتا۔ باہر تو انکل آنٹی پتہ نہیں کس کس لقب سے دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں، اور گھر میں ماں کو بد زبانی سے بلایا جاتا ہے، باپ کو بد کلامی سے بلایا جاتا ہے، برے برے گالی دی جاتی ہے اور گندی زبان استعمال کی جاتی ہے، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ آپ کا یہ اخلاق اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ جب تک آپ اپنے گھر میں اخلاق کے پیکر نہیں ہیں، باہر آپ اتنے مردی میٹھے بنتے رہیں، آپ کا کوئی اخلاق اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں، اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہوں، ان کے ساتھ میرا پیار ہے، ان سے میں اچھے اخلاق میں گفتگو کرتا ہوں، اور تم میں سے بھی وہ بندہ اچھا ہوگا جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے گھر سے شروع کریں، آپ کا اخلاق گھر میں اچھا ہونا چاہیے۔ آپ سب کو آپ کہہ کر مخاطب کریں، تو اور تم کہہ کر چھوڑیں۔ جب آپ عزت دیں گے تو وہی بچے آپ کو بھی عزت دیں گے، وہی بیوی آپ کو بھی عزت دے گی، وہی بہنیں آپ کو بھی عزت سے مخاطب کریں۔ تو آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ آپ کا اخلاق اچھا تب ہی تصور کیا جائے گا جب آپ کی زبان اپنے گھر میں اچھی ہو۔ اچھے اخلاق میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ اگر ظلم کر رہا ہے تو آپ اسے معاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے اور اللہ اس کی عزت میں اضافہ نہ کرے۔ وہ اللہ کے لیے معاف کرتا جائے، اللہ دنیا میں اس کی عزتیں بلند کرتا جائے گا، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج بھی دیکھ لیں، جو معاف کرنے والے ہیں لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، جو بدلہ لینے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو برابری پر کھڑے ہونے والے لوگ ان کو یاد نہیں رکھتے، جو کہتے ہیں وہ کتنا اچھا تھا، اس پہ ظلم ہوا، اس نے پھر بھی معاف کر۔ گالی گلوچ سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند نہیں کرتا جس کی زبان گندی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، بد زبان، گندی گفتگو کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اسے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ کے پسندیدہ بنے، ایسے بنے کہ اللہ ہم سے محبت کریں، ایسے نہ بنے کہ اللہ ہم سے نفرت کرے۔ تو اپنی زبان کا درست استعمال کریں، یہ آپ کے اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، اور اگر ہو جاتا ہے تو آپ حق پر بھی ہیں پھر بھی آپ چھوڑ دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے کناروں میں، جنت کی سائڈوں میں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، وہ بندہ حق پر بھی تھا لیکن اس نے جھگڑے کو ختم کر کے اپنا حق چھوڑ دیا، اللہ
بندے کے لیے جنت کے کناروں میں، جنت کی سائڈوں میں محل تعمیر کرے گا، میں اس محل کا ضامن۔ یہ میں ضمانت نہیں دے رہا، رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پکی اور سچی ہے۔ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، رشتہ داری کے معاملات کو بہتر کر لیتا ہے، محلہ داری کے معاملات کو بہتر کر لیتا ہے، اپنا حق چھوڑتے ہوئے، اللہ کے رسول اس کے لیے جنت میں ایک محل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ اپنی زبان کا درست استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان کی حفاظت اور ایک شرمگاہ کی حفاظت۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو ان دو چیزوں کی بھی حفاظت کریں۔ انسان کے اچھے اخلاق کی یہ علامت ہے، اور جب انسان اچھا اخلاق اپنا لیتا ہے تو یہ اس کے ترازو کے اندر قیامت کے دن نیکیوں میں اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ سب سے بھاری چیز یہ ہوگی۔ اور اگر اخلاق درست نہ کیے، گالی گلوچ کرتے رہے، تھپڑ مار دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، تو یاد رکھیے آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی حج، آپ کے زکات قیامت کے دن آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آخری حدیث اور بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو میری امت کا مخلص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کی طرف وہ جس کے پاس درم و دینار نہیں، مال و متاع نہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ مخلص انسان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مخلص نہیں ہے، مخلص میری امت کا وہ ہے یأتی یوم القیامت بصیام و زکات، جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، لیکن قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے۔ اب یہ بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور یہ جن کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہے وہ اس کی ساری نیکیاں لے کر پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور وہ سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، اور اپنے اخلاق کو اچھا کر کے اپنے نیکیوں کے ترازو کو بھاری کر کے جنت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نیکی چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔